کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کا سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم میں رب ذل جلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت اور رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اور صرف اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کی ہوتی۔ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے، ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے، یہ سب کے پاس تلوار اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر آزمودہ تھے۔ ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں، ایک ایک پر 3 4 آدمی سوار ہیں اور بعد پیدل ہی سفر کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں جہاں پانی کی بے پرواہ نہیں ہے۔ بیچارے مسلمانوں کا پست اور ریت زمین پر خیمہ زن ہونے پڑا۔ ایسی جگہ پر اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچے معاذ اور معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے، 2 بچے معاذ اور معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود اس کے سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں۔ مسلمانوں جانتے ہو یہ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کو مکے کے صحن میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں۔ آج وہی عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں۔ امیہ بن خلف کے بعد، ابو جہل کے بعد امیہ بن خلف کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کی اس طرح تیغ ہوتے دیکھ کر گھبرا گیا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکے کی طرف بھاگ پڑا اور بلال حبشی اس کے پیچھے بھاگے، قریب پہنچ گئے۔ امیہ بن خلف گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے اور شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ بلال حبشی اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ برادران اسلام جانتے ہو یہ بلال حبشی کون ہے؟ یہ وہی ہے جب اسلام قبول کیا تو مکے کے اندر امیہ بن خلف دوپہر کے وقت تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ رات کو زنجیروں سے باندھ کر کوڑے لگاتا، اگلے دن گرم زمین پر لٹا کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ پیروں میں رسی باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیفیں پہنچائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ تکالیف دینے والے تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں۔ کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا ہے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے تو کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے۔ مسلمانوں کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا ہے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے تو کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے۔ مسلمانوں وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے بشرط تم مومن رہے۔ سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوارہ قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔